علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم بزرگوں، دوستو، علماء کرام اور اس گاؤں کے رہنے والے معزز حضرات اور دور دراز سے تشریف لانے والے محبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میری طرف سے اپنے آقا و مولا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہو۔ ہمارے لیے یقیناً یہ عید کا دن ہے، بلکہ یہ عیدوں کی عید ہے۔ ماشاءاللہ جس طرح اس گاؤں کے لوگ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال اپنے نبی کی محبت میں اضافے کے ساتھ مناتے ہیں، ماشاءاللہ اس مرتبہ بھی بہت پر رونق محفل پاک ہوئی 10 ربیع الاول شریف کو، اور میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں اتنا ہجوم ہو گیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور میں ابھی یہاں آ کے بیٹھا ہوں تو میں اس منظر کو دیکھ کے یہاں کے میں دل کے اندر سوچ رہا تھا کہ اگر ان درختوں پر رات کے وقت لائٹنگ کر دی جائے اور وہ محفل اس جگہ پہ سجائی جائے تو بہت خوبصورت منظر ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت سما بنے گا اور وسیع مقام ہوگا، اور میں آپ کو آزمائش میں تو نہیں ڈال رہا، میں آپ کو آزمائشوں میں، امتحانوں میں ڈالتے رہتا ہوں۔ بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کا میلاد اس طرح منائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ دے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی، میں اسی مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ ہے، اور پھر اللہ رب العزت خود ہی اس رنگ کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے ود کے سونا رنگ اور کیڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ ہے۔ اب اللہ رب العزت تو جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اللہ رب العزت تو ظاہری وجود سے پاک ہے، لیکن مولا تیرا رنگ کون سا ہے؟ رنگ تو کسی جسم کا ہوتا ہے، رنگ تو کسی کپڑے کا ہوتا ہے، رنگ تو کسی وجود کا ہوتا ہے۔ مالک الملک تو واجب الوجود تو ہے، لیکن تیرا وجود نظر تو نہیں آتا۔ مالک الملک تیرا رنگ تو ہے، لیکن رنگ نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ رب العزت نے خود ہی کہا کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ تو سونا رنگ اور کیڑا جے دوگو۔ دنیا دے رنگا چ رنگنا چاہتے ہو اپنے آپ نو، ہے کوئی بندہ کہنا میں بڑا سونا لگا، سونا لباس پاواں، سونی میری رہائش ہوئے، سونے میرے لباس ہوئے، سونا میرے کول وسائل ہون، میرا سواری بڑی سونی ہوئے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ سونا ہے، مانتے ہیں کہ سب کچھ سونا ہے، لیکن میرے تو سونا رنگ کسے دا نہیں جے، اگر لبنا دے تو پھر میرا رنگ لبو۔
پھر مولا تیرا رنگ کتوں لبا؟ حضرت جی ڈھونڈیا تیرا رنگ ملتا نہیں. تو پھر اللہ رب العزت نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا کہ اے میرا رنگ جے. جس نے اپنے آپ نو اس رنگ وچ رنگ لایا سمجھو کہ سونے انہاں تساں سارے نے میرے رنگ وچ اپنے آپ نو رنگ لایا. دوستو اے پھر اللہ رب العزت دے رنگ دے وچ محبوب دے رنگ وچ جنہاں نو اللہ دے محبوب دے رنگ چڑھ جاندا ہے نا انہاں دی دنیا ہی بدل جاندی ہے. او ہور دے ہور ہو جاندے نے. انہاں دا رنگ بدل جاندا ہے, انہاں دا ظاہر بدل جاندا ہے, انہاں دا باطن بدل جاندا ہے. پہلے میں تانوں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام دی گل سناواں جڑے تسیں علماء کرام کولوں اکثر سنتے رہندے ہو کہ ساڈے بہت بڑے سلسلہ طریقت نقشبندیہ دے بڑے عظیم ہستی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا نان بھائی سی. نان بھائی نے آکھیا میرے مرشد مینوں اپنے رنگ وچ رنگ دو. اللہ کرے ساڈے نان بھائی بھی اپنے مرشد دے رنگ وچ رنگے جان. اللہ نے حضرت باقی باللہ نے فرمایا تو اے رنگ برداشت نہیں کر سکتا. انہیں پھر اصرار کیتا, وہ پیچھے پہ گیا کہ نہیں مینوں اپنے رنگ وچ رنگ دو. پھر کریم قدر انکار کر دے نے. جس وقت کرم تے آ جان, جس وقت موج آ جان پھر وہ عطا ہی فرماندے رہندے نے, عطا ہی کردے رہندے نے, عطا ہی فرماندے رہندے نے. حضرت باقی باللہ نے فرمایا آ میرے سامنے بیٹھ جا تینوں میں اپنے رنگ وچ رنگ دیاں. وہ بیٹھ گئے سامنے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے توجہ فرمائی. جس وقت ہاتھ پکڑ کے اپنے حجرے پاک چو باہر آئے تو لوگ پہچان نہ سکے کہ باقی باللہ کون ہے تے نان بھائی کون ہے. وہ لوگ چمی جان نان بھائی دے ہاتھ, لوگ پیری پائی جان نان بھائی دے ہاتھ. وہ آکھے میرے ہاتھ نہ چومو, میرے پیرے نہ پو. انہاں آکھا تسی تا باقی باللہ وسا تو تواڈے ہاتھ چومنے نے. انہاں آکھیا میں باقی باللہ نہیں سا, مینوں باقی باللہ نے اپنے رنگ وچ رنگ دیتا ہے, آج میں بھی باقی باللہ بن گیا ہے. دوستو یہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کے رنگ میں جو رنگے جاتے ہیں, رسول اللہ کے رنگ میں جو رنگے جاتے ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کو لے کے چلے. 3 راتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء, افضل البشر بعد الانبیاء. تسی بھی آکھو افضل البشر بعد الانبیاء. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے اس موقع کے اوپر 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں اکٹھے گزاری. اور حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے. کوئی اور شخص تیسرا بندہ وہاں پہ نہیں تھا. 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا و مولا کی خدمت میں گزاری. تو پھر کیا ہوا؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا و مولا کے رنگ میں اس طرح رنگے گئے, 3 دن کے فیوزات اور برکات حاصل کرتے ہوئے اس طرح رنگے گئے کہ جب مدینہ پاک میں پہنچے تو جب استقبال کے لیے صحابہ کرام انصار اور مہاجرین جب آئے تشریف لائے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تو وہاں پہچان نہ سکے کہ آقا کون ہے, غلام کون ہے. لوگ پہچان نہ سکے. کیوں؟ وہ اپنے آقا کے رنگ میں رنگے گئے تھے. لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کہ محمد مصطفیٰ کون ہے, صدیق اکبر کون ہے. لوگ جس طرح سرکار کی طرف جھکتے تھے, لپکتے تھے, اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی طرف لپکتے تھے. کوئی سمجھتا تھا یہ سرکار ہے. لوگ جو جاننے والے نہیں تھے انہوں نے سمجھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہے.
حضرت صدیق اکبر بھاگ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ اب لوگ آپ آقا اور غلام کے اندر پہچان نہیں کر پا رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، لوگ آ کے ملنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے اوپر چادر تان لی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ابو بکر صدیق غلام ہے، حضور آقا ہے۔ دوستو آپ بھی کوشش کریں، آج کا یہ متبرک دن ہے، آج کا یہ پاک دن ہے، آج کا یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ دل کے اندر جو بھی دعا مانگو گے اللہ کریم آج اپنی رحمتوں کے خزانے لٹانے والا ہے۔ اللہ کریم آج اپنی رحمتوں کے دریا بہانے والا ہے۔ جو بھی دعا کرو گے میرا یہ یقین ہے کہ آج کی دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ آپ بھی آج اگر یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ دے، تو اللہ رب العزت اپنا دامن کرم پھیلا دے گا۔ اور محبوب کے رنگ میں رنگے جانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا ظاہر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہو جائے۔ اپنے چہرے پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو سجائیں، اور یہ آپ کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانے کا ظاہری مقام ہے۔ میں بہت بچپن میں لڑکپن میں بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتا تھا۔ ایک دن میں نے والد گرامی صوفی صاحب اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ یہ جو ظاہر کا تبدیل کرنا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اصل چیز تو باطن ہے۔ جب ایمان کا کامل ہو جائے گا تو پھر باطن ظاہر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو پھر میرے مرشد کریم نے مجھے فرمایا کہ ظاہر کا بدلنا ہمارا کام ہے، باطن کا بدلنا اس کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو اپنے محبوب کے مطابق بنائیں۔ اب باطن جس وقت ہم اپنا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لیں گے، ہمارا باطن اللہ رب العزت رسول اللہ کے مطابق بنا دے گا۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آج دیکھیں، آج ہماری دو عیدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ عید ہے، جمعہ کا دن عید ہے۔ آج ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے، آج ہمارے لیے عید ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دو عیدیں اکٹھے کر دی ہیں، اور یہ بڑے کئی سالوں کے بعد، اب ہو سکتا ہے 34-35 سال لگ جائیں اس کو دوبارہ آتے ہوئے۔ یہ دن متبارک دوبارہ آنا بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں کس کو نصیب ہوگا کہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا، لیکن آج کے دن اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عہد کریں۔ آج ہماری دو عیدیں ہیں، اور دو عیدیں خوشیوں والی عیدیں ہیں۔ دونوں خوشیوں والی عیدیں آج اکٹھی ہو گئی ہیں ہمارے لیے، تو ہمیں یہ اپنے دل کے ساتھ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع فرمانی کرنی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، اللہ رب العزت کے ذکر کو آباد کریں، اپنے گھروں کو اللہ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔